اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بنایا اور سپریم کورٹ نے اس کو سٹے کر دیا، اس پر مزید کارروائی روک دی گئی۔ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے تو انہوں نے اس کیس کو فکس کیا اور کچھ اچھی باتیں کی، جس میں سے کہ انہوں نے جو فل کورٹ کا مطالبہ تھا وہ مانا، فل کورٹ بٹھایا، 15 کے 15 ججز کو بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا کہ آیا کہ اس کو مختلف ٹی وی چینل پر لائیو دکھایا جائے۔ تو سب ججوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اس کو ٹی وی پر لائیو دکھایا جائے۔ اس کیس کی سنوائی لائیو ہوئی اور سب لوگوں نے، پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے اپنے گھروں میں سکرین پر بیٹھ کر اس کیس کی کارروائی سنی۔ اس کیس کی کارروائی 3 ہیئرنگ پر مشتمل تھی، 3 ہیئرنگ ہوئیں اور اس میں دونوں سائیڈوں کے درخواست گزار کے جو وکلاء تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے اور جو دوسری طرف کے وکلاء تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے۔ آخر میں اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے اور سب دلائل کو سننے کے بعد جو فیصلہ آیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے منظور کیا تھا، اس کو بحال کر دیا گیا اور اس کے حق میں 10 ججز نے فیصلہ دیا اور مخالفت میں 5 ججز نے دیا۔ اب اس میں 3 چیزیں اہم تھی۔ پہلی چیز جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ کیا 184(3) کے تحت جو سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے اس کے خلاف اپیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب وہ جو اپیل سے پہلے ریویو فائل کیا جاتا تھا تو اس میں وہ کیس چیف جسٹس ہی سنتا تھا اور ریویو بھی اسی کے سامنے لگایا جاتا تھا اور عموماً ریویو جو ہے وہ خارج ہو جاتا تھا، ڈسمس کر دیا جاتا تھا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جو 100 موٹو کے خلاف ریویو ہے اس کی بجائے اپیل ہوگی۔ اپیل میں زیادہ ججز بیٹھیں گے، 100 موٹو میں ایک جج بیٹھتا تھا تو وہ فیصلہ کر دیتا تھا۔ جب اس کی اپیل جائے گی تو جس جج نے فیصلہ کیا اس کے پاس نہیں جائے گی، دوسرے کے پاس جائے گی۔ تو اس چیز کو 10-5 کی تناسب سے منظور کیا گیا۔ ایک اور معاملہ تھا جس میں ماسٹر آف روسٹر، جس کی اصطلاح آئی کہ ماسٹر آف روسٹر جو پہلے چیف جسٹس تھا اور چیف جسٹس
ہی بینچ بناتا تھا، چیف جسٹس ہی تمام جو امور تھے ان کا اکیلے ہی فیصلہ کرتا تھا۔ اب کہا گیا کہ سو موٹو ہو، بینچ بنانے ہو، تو اس کے لیے سینئر موسٹ 3 ججز پر کمیٹی بنے گی جو فیصلہ کرے گی کہ روسٹرم کیا بننا ہے اور سو موٹو کیا لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، کس بات کا سو موٹو بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ پہلے تو ہر بات کا سو موٹو لے لیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جو دوسرا معاملہ تھا وہ تھا کہ ججز کے اختیارات کا، جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی خوشی سے اپنے جو اختیارات تھے وہ منتقل کر دیے۔ پہلے جو وہ اکیلا خود فیصلہ کر سکتا تھا، اب اس نے اپنے سینئر موسٹ 2 اور ججز کو دے کے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ تھا جو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا۔ اس کے متعلق پی ڈی ایم کی جو کمیٹی بنائی گئی یا جو انہوں نے ایکٹ منظور کیا، بل منظور کیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا، یعنی اگر اس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے تو جن کے کیسز میں ان کے خلاف فیصلے آئے ہیں تو وہ دوبارہ اپیل میں آ سکتے ہیں، جس کا بینیفٹ نواز شریف، جہانگیر ترین اور ایسے لوگوں کو ہونا تھا کہ جو کہ تا حیات نااہل ہوئے تھے۔ اب یہ جو معاملہ تھا یہ جب فل کورٹ کے سامنے گیا تو اس کو 7-8 کی ریشو سے مسترد کر دیا گیا۔ 8 ججوں نے مسترد کیا اور 7 ججوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ ماضی سے اطلاق ہوگا۔ اب جو لوگ تا حیات نااہل ہیں ان کا معاملہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ اب ان کے لیے صرف ایک راستہ بچا ہے اور وہ بھی ابھی کچھ متنازع ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم کی گئی ان میں ایک ترمیم یہ بھی تھی کہ کیونکہ آئین میں نااہلی کی سزا کے متعلق کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، تو اب جو نااہلی کی متعلق سزا ہے اس کو تا حیات تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب انہوں نے 5 سال کر دیا ہے۔ اب اگر ان کے 5 سال پورے ہو گئے ہیں تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، ادروائز وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کا، اڑوس پڑوس کا، سب لوگوں کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔